آج ہم سائمن سنگھ کی مشہور کتاب سٹارٹ ود وائی کے ایک اردو جائزے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ کامیابی کا آغاز کیوں سے کریں، ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ جائزہ کچھ بہت اہم نکات سامنے لاتا ہے کہ کیوں سے شروع کرنا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا کہ جائزے کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جو غیر معمولی کامیابی ہے نا، وہ اکثر اس پر منحصر نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کر رہا ہے، صحیح۔ بلکہ یہ کہ وہ کیوں کر رہا ہے، یعنی وجہ کیا ہے اس کام کی۔ جی، اور یہ جائزہ کہتا ہے کہ یہ کیوں صرف کوئی آپ کہہ لیں بزنس سلوگن نہیں ہے، یہ اصل میں وہ بنیادی عقیدہ ہے، وہ مقصد، وہ وجہ جو کسی کو بھی کسی فرد کو یا کسی تنظیم کو آگے بڑھاتی ہے۔ اچھا۔ یہی آپ سمجھیں ایک مغناطیسی قوت ہے جو لوگوں کو کھینچتی ہے، گاہک ہوں، ملازم ہوں، کوئی بھی۔ مغناطیسی قوت، یہ تو بڑا دلچسپ تصور ہے۔ تو جائزہ اس کو مزید کیسے کھولتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک گولڈن سرکل ماڈل کا ذکر تھا اس میں۔ بالکل بالکل، جائزہ اسی گولڈن سرکل کو سینگ کی سوچ کا مرکز بتاتا ہے۔ اس میں 3 دائرے ہیں، ایک کے اندر ایک۔ جی۔ سب سے اندر والا ہے وائی، یعنی آپ کا بنیادی مقصد، آپ کا یقین۔ پھر بیچ والا دائرہ ہے ہاؤ، یعنی آپ کا طریقہ کار، آپ کی ویلیوز، آپ کیسے وہ مقصد حاصل کرتے ہیں۔ اور سب سے باہر والا؟ وہ ہے واٹ، آپ کا آخری نتیجہ کیا ہے، پروڈکٹ کیا ہے، سروس کیا ہے۔ ٹھیک۔ اور دیکھیں، جائزے میں جو خاص بات نوٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ یا کمپنیاں باہر سے اندر کی طرف بات کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی پہلے واٹ بتاتے ہیں؟ جی، پہلے کیا بیچ رہے ہیں، پھر شاید بتائیں کہ کیسے بناتے ہیں، اور کیوں تک تو اکثر پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو پھر جو متاثر کن لیڈرز ہیں وہ اس کے الٹ کرتے ہیں؟ جائزہ یہ کہتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی تو اصل نقطہ ہے اس جائزے کا۔ سینگ کے مطابق، اور جائزہ نگار نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، کہ جو لیڈر یا تنظیمیں واقعی اثر ڈالتی ہیں نا، وہ وائی سے شروع کرتی ہیں، پہلے اپنا مقصد، اپنا یقین واضح کرتی ہیں، پھر بتاتی ہیں کہ وہ اسے کیسے حاصل کرتی ہیں، اور آخر میں آتا ہے کہ وہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی وجہ بھی بتائیے جائزے میں، نفسیاتی طور پر؟ جی، جائزہ وضاحت کرتا ہے کہ وائی جو ہے وہ ہمارے دماغ کے لمبک سسٹم سے جڑتا ہے۔ او، لمبک سسٹم۔ جی، جو جذبات، رویے، اعتماد، وفاداری، ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ واٹ کا تعلق زیادہ تر نیو کارٹیکس سے ہے، جو زیادہ منطقی، انالیٹیکل سوچ کا مرکز ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جب آپ وائی سے بات شروع کریں تو آپ سیدھا لوگوں کے، آپ کہہ لیں کہ دل سے، ان کے جذبات سے جڑ رہے ہیں۔ بالکل، فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہاں واقعی، جائزے میں ایک کال بھی تھا کہ لوگ وہ چیز نہیں خریدتے جو آپ بناتے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو خریدتے ہیں جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے؟ ترکہ اقدار کی بنیاد پر۔ جائزہ اس کے لیے ایپل اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی مثالیں دیتا ہے۔ جی، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایپل کی کامیابی جائزے کے مطابق صرف اچھے کمپیوٹر یا فون بنانے میں نہیں ہے۔ ان کا وائی کیا تھا؟ سٹیٹس کو چیلنج کرنا، مختلف سوچنا۔ لوگ اس وائی سے جڑتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح مارٹن لوتھر کنگ، جائزہ نگار لکھتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صرف کوئی پلان نہیں دیا، بلکہ ایک خواب دیا تھا، ایک وائی۔ مساوات اور انصاف کا یقین۔ جی، جس نے لاکھوں کو متحرک کیا۔ ان کا وائی اتنا طاقتور تھا کہ لوگ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہے۔ واقعی یہ مثالیں تو بہت زبردست ہے۔ تو جائزہ کن لوگوں کے لیے اس کتاب کو یا اس سوچ کو خاص طور پر مفید سمجھتا ہے؟ جائزہ کہتا ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہے۔ ایک تو وہ جو لیڈرشپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرے وہ جو اپنی زندگی میں یا اپنے کام میں کوئی واضح مقصد، کوئی ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ مینیجرز یا لیڈرز جو اپنی ٹیموں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں، ان میں جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ جائزہ نگار نے تو اسے 5 میں سے 5 ستارے دیے ہیں، کہا ہے کہ یہ بصیرت افروز ہے اور عمل پر اکسانے والی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ صرف تھیوری نہیں، عملی مثالیں ہیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس سارے جائزے کا خلاصہ کریں تو بنیادی سبق کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ دیکھیں، سیدھا سا ہے، جیسا کہ جائزہ کہتا ہے، اپنا وائی سمجھنا، اسے واضح طور پر بیان کرنا، اور پھر اپنے سارے کام، اپنا ہاؤ اور اپنا واٹ، سب کچھ اس وائی کے مطابق کرنا۔ جی۔
یہی اصل میں مؤثر قیادت ہے، دیر پا کامیابی ہے اور بامانی تعلقات کی بنیاد ہے۔ اور یہ صرف بزنس کی بات نہیں ہے، ذاتی زندگی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یعنی مشترکہ یقین کی طاقت سے لوگوں کو عمل کی طرف لانا۔ بالکل یہی ہے۔ اور آخر میں جائزہ ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ اگر واقعی لوگ ہمارے کیا سے زیادہ ہمارے کیوں سے جڑتے ہیں تو پھر ہم میں سے ہر کوئی آج ابھی ایسا کون سا پہلا قدم اٹھا سکتا ہے، چھوٹا سا ہی صحیح، جس سے وہ اپنے ذاتی کیوں یا اپنی تنظیم کے کیوں کو دریافت کرنے کا سفر شروع کر سکے؟ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمارے بہت سے کاموں کو، ہماری زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔